السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو آج ہم سورہ ہود کی 82 آیت سے پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہاں پہ کس کا قصہ ختم ہوا تھا؟ قوم لوط کا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ فلما، تو جب، ابھی انہی کی بات ہو رہی ہے۔ فلما، تو جب آ گیا حکم ہمارا، امرنا، حکم ہمارا، جعلنا، کر دیا ہم نے، علیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کا نچلا حصہ، وامطرنا، اور برسائے ہم نے، علیہا، اس پر، حجارۃ، پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، منضود، طے بطے، سبحان استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ قوم لوط کے عذاب کا ذکر ہے کہ جب پیغمبر کا وقت پورا ہو گیا ہدایت کا اور ہمارا حکم آ گیا، تو ہم نے اس بستی کو الٹ دیا، نیچے سے اوپر کرنا، یعنی کہ کوئی چیز مکمل طور پر الٹ دینا۔ جیسے منہ کے بل، ہم انسان کھڑے ہو کر چلتے ہیں منہ کے بل، ایک ہوتا ہے پیٹھ کے بل گرنا، ایک ہوتا ہے منہ کے بل گرنا، تو یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو اسی طرح بستی کو مکمل طور پر جیسے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، کل میں نے ذکر کیا تھا روایات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، کہ انہوں نے ایک پر اپنا اس بستی کے نیچے رکھا، اسے آسمان کی طرف لے کے گئے اور پھر وہاں سے الٹ دیا اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد ان پر پتھر برسائے گئے، اور وہ پتھر جو ہے خارش کرتے تھے بہت زیادہ۔ وہ خارش ایسی شدید اور جلن والی تھی کہ انہیں ہوش نہیں ہوتا تھا، وہ سارے جسم کا جو گوشت ہے وہ کھرچ دیتے تھے۔ شاید یہ اسی قوم کا ہے۔ بہرحال ان پر پتھر، پکی مٹی کے پتھر تھے، اور وہ طے بطے تھے، اور ان پر نام بھی تھے، ناموں کے ساتھ مارے گئے۔ مسومات، نشان زدہ، عند ربک، تیرے رب کے ہاں سے، یعنی ان پر جس کا مرنا تھا ان کی مہر لگی ہوئی تھی، اور یہ تیرے رب کی طرف سے عذاب تھا۔ وما، اور نہیں ہیا وہ، من الظالمین، ظالموں سے، بے بعید، کچھ دور۔ یعنی ظالم لوگ اور مشرک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے عذاب کب آئے گا، اور یہ پیغمبر جس کا ڈراوا دیتے ہیں وہ آئے گا بھی کہ نہیں، اور کہیں ہمیں ڈرایا تو نہیں جا رہا، کہیں ہم سے جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا، اور یہ جھوٹ ہی سمجھتے تھے، تب شرک کرتے تھے۔ لیکن اللہ کا عذاب جو ہے ظالموں سے دور نہیں ہوتا، جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیکھتے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف۔ اب کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ مدین کے لوگ تھے۔ مدین جو ہے وہ آئی تھنک عراق میں ہے یا شام میں ہے، تو انہیں اہل مدین بھی کہا جاتا ہے، اور اصحاب الایکا بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی اور یہ مدین والے تھے۔ قالا، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا، ولا، اور نہ، تنقصوا المیکال، تم کم کر کے دو ناپ کو، والمیزان، اور توڑ کو، انی، بے شک، اراکم، میں دیکھتا ہوں، بخیرن، بھلائی، ساتھ بھلائی کے، وانی، اور بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے، یومن محیط، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ اب جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام اہل مدین میں سے ہی تھے، تاکہ لوگ ان سے انسانیت محسوس کریں اور اس کے پیغام کو قبول کریں۔ وہ بہت عبادت گزار تھے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، اور بہت زیادہ ذکر اذکار کرتے تھے، اور وہ صاف ستھرے کردار اور شرافت کے حامل تھے، جیسا کہ ہر پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے، اہل مدین میں سے، حضرت شعیب علیہ السلام کو چنا، ان کو اپنا کشف عطا کیا، اور پھر ان کو پیغمبر بنایا۔ اور پھر جب پیغمبر اب وہ اپنے دین میں پکے ہو گئے تو انہیں تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے شروعات کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، اور نہ تم کمی کر کے دو ناپ میں اور تول میں، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں بھلائی کے ساتھ، یعنی کہ تمہارے پاس اللہ کی رحمت آلریڈی ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کنگلے اور فاقہ کش ہو اور تم یہ کچھ کر رہے ہو۔ وَإِنِّي، اور بے شک، اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔
اب کیا ہوا، جو ان کی قوم تھی نا وہ آلریڈی اچھی خاصی جو کہتے ہیں صاحب حیثیت تھے، کوئی بھی اتنے غریب نہیں تھے کہ وہ جو ہے یہ لین دین میں کمی کرتے. اور ان کی سب سے جیسے قوم لوط کی برائی میں نے پیچھے بیان کی ہے، ہر قوم میں شرک کے ساتھ ایک بڑی برائی بھی ہوا کرتی تھی جو ان کے لیے عذاب کا باعث بنتی تھی. تو قوم لوط کی برائی کا آپ کو پتہ ہے. اب یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو بات ہے، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے. جو ہے جو مروجہ معیار تھے تولنے اور ناپنے کے، اس میں کمی بیشی کر کے اپنے فائدے کو بڑھاتے تھے اور اس طرح لوگوں کو خسارہ ہوتا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس بات سے منع کیا اور فرمایا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ساتھ، یعنی تمہارے پاس یہ چیزیں اللہ کا مال و اسباب بہت پہلے سے موجود ہے اور تم یہ گھٹیا کام کیوں کرتے ہو. یا تو ہوتا ہے نا انسان غربت میں دھنسا ہوا تو وہ اس قسم کی بے ایمانیاں کرتا ہے، تو پھر سمجھ آتی تھی لیکن وہ نہیں. اور پھر ایز اے پیغمبر انہوں نے ان کو ایک سخت ترین عذاب سے ڈرایا، جیسا کہ انہوں نے پچھلا حوالہ دیا. جیسے قوم نوح نے، قوم لوط نے، قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، عاد ثمود سب نے دیکھا عذاب اور اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ تم بھی اللہ کے عذاب میں گھیر لیے جاؤ گے. یا قوم اے اور اے میری قوم اوف پورا کرو المکالا ناپ کو والمیزانہ اور توڑ کو بالقسط ساتھ انصاف کے والا، اور نہ تب حسن ناسا تم کم کر کے دو لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں والا، اور نہ تاسو تم فساد کرو فی الارض زمین میں مفسدین فسادی بن کر. اب انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اے میری قوم پورا کر کے دو لوگوں کو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو. اپنے فائدے کو جو وہ کمی کرتے تھے نا، جو آمدنی ان کے پاس جاتی تھی نا، وہ حرام کی ہوتی تھی. اور پیغمبر نے انہیں بتایا کہ حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہے، اور جو حلال کی کمائی ہے وہ تھوڑی بھی ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے. اور تم جو ہے یہ اپنے ایک گھٹیا عادت تھی جو، اور شرک بھی وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ درختوں کو پوجا کرتے تھے. اور ان کے اس حرکت، اس شرک کی وجہ سے انہیں اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے. قرآن میں ان کو اصحاب الایکا بھی کہہ کر پکارا گیا ہے. اور جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے نا، تو اس سے بہت زیادہ فساد اور یعنی کہ بڑی سطح پر فساد کا خطرہ، مطلب انسانیت میں بہت زیادہ شر اور فساد کی گنجائش نکل آتی ہے اس خامی سے، اس کمی بیشی سے جو وہ کیا کرتے تھے. اور لوگوں کو ان کی چیزیں پوری کر کے دو، اور نہ تم فساد پیدا کرو زمین میں مفسدین فسادی بن کر. جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں لوگوں کو ملتی ہے. اور دوسری بات کہ وہ درہم جو ہوتے تھے سونے چاندی کے، ان کا کٹاؤ بھی کیا کرتے تھے، ان کو کاٹ دیا کرتے تھے. جیسے سائڈ سے نا کسی چیز سے کوئی طریقہ انہوں نے ایجاد کر ہی لیا ہوگا، سونے چاندی کے درہم کو وہ سائڈوں سے تھوڑا تھوڑا تراش کے اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے سونے میں اضافہ کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں پتہ چلا کہ جو ہے انہوں نے کہ ایک بندے نے اسی طرح درہم کو تراش کر جو ہے تراشا ہے، تو انہوں نے اس کا سر منڈوایا اور اسے بھاری سزا دی. میرے خیال میں اب یہ مجھے نہیں پتہ کہ اسے قتل کا حکم دیا تھا یا نہیں، بہرحال اسے بہت بھاری سزا دی. پورے شہر میں اس کا سر منڈوا کر اسے پھرایا گیا تھا کہ لوگوں کے سامنے جو سونا جمع کر کے عزت بنا رہا ہے نا، تو لوگوں کے سامنے اس کی ذلالت ہو. حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا تھا. تو اس طرح لوگوں میں بھی وہ تنگی پھیلے گی کہ وہ مال تو زیادہ دے رہے ہیں اور چیز ان کے پاس کم آ رہی ہے، اور پھر یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھ کر ایک فساد اور ایک شر کو جنم دیتی ہے. تو تم لوگ اس فساد سے باز آ جاؤ. بقیات اللہ کی دی ہوئی بچت خیرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. وما اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بے حفیظ نگہبان، یعنی
کہ جو اللہ کی مطلب اگر تم ایمانداری کے راستے پر چلو گے، ایمان کے ساتھ ناپ تول کرو گے، تو وہ جو تمہاری آمدنی ہوگی وہ تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حرام کی کمائی جس راستے سے آتی ہے اسی راستے سے نکل جاتی ہے۔ تو جو حلال کی کمائی ہے اس میں اللہ کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ اس میں برکت ہے، اس میں پھیلاؤ ہے، اس میں خیر ہے، یعنی آپ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، ہر طرح کی خیر اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ بات ان مشرکوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کا مال ہے، یعنی دین حق پر کے قواعد و ضوابط پر عمل کر کے جو مال تمہیں حاصل ہوگا وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس بات پر سوچو کہ میری بات سچ ہے، اور نہیں ہوں میں تم پر حفیظ، یعنی کہ حفیظ تو بے شک اللہ کی ذات ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام تھا، شعیب علیہ السلام کا کام تھا ان کو تنبیہ کرنا، ان کے اس عمل کے جو نتائج سے ان سے آگاہ کرنا کہ اگر یہ کرتے رہو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے خیر و برکت ہوگی، تمہارے مال میں زیادتی ہوگی اور وہ جائز ہوگی۔ اگر تم ایمان کے راستے پر چل کر ناپ تول کرو گے تو جو تمہاری آمدنی ہوگی وہ خیر و برکت کا باعث ہوگی تمہارے لیے۔ اب یہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے ڈرانا، اور پیغمبر نے اپنا فرض پورا کیا۔ باقی جو نگہبانی ہوتی ہے نا وہ اللہ کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس وقت کون کیا کر رہا ہے، کس وقت کسی کے دل میں کھوٹ آیا ہے، کس وقت کسی کی نیت میں کھوٹ آیا ہے، کس وقت کسی کے عمل میں کھوٹ آیا ہے، اور کس وقت ناپ تول میں کمی ہوئی ہے۔ یعنی کہ میرا کام ہے تم لوگوں کو بتانا، تنبیہ کرنا، اور باقی جو ہے نگہبانی تو بے شک اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلواتو کا، کیا تیری نماز تامرو کا حکم دیتی ہے تجھ کو، ان نت رکا، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبدو، جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، او یا ان نفعلا، یہ کہ ہم کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں۔ اب دیکھیں کہ کس قدر اب میرے منہ سے کچھ نکلے گا جو کہ نکل ہی جاتا ہے کم از کم جب بھی میں ان لوگوں کی بات کرتی ہوں، کہ بڑی ضدی، فاسد، ہٹ درم، حد سے جب نکل جائے تو انسان ظالم ہو جاتا ہے اور ظلم شرک میں آتا ہے۔ اور ان کا نہ صرف یہ گناہ تھا کہ وہ درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ناپ تول میں اتنی کمی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ان کو ان کی حرکتوں پر باز رکھنے کے لیے، یعنی وہ چیز بھی حد سے نکل گئی تھی جو وہ کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے جو بہت زیادہ نماز، پرہیزگاری، ذکر اذکار، ان کا ایک اوڑھنا بچھونا یہی تھا۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں کہتی ہے کہ ہم یہ جو تمہاری نماز ہے، یہ جو تم ہمارے دین میں نہیں ہے یا ہمارے طور طریقے میں نہیں ہے، ہم تمہیں دیکھتے ہیں ہر وقت مسلوں پہ، تو کیا یہ تمہیں کہتی ہے کہ ہمیں منع کرو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے اب و اجداد کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور ہم نے انہی کو مطلب رب کی صورت دیکھا، استغفر اللہ، یعنی کہ دیوی دیوتا یہ سب ان کے آسرے تھے نا دنیاوی، تو ہم نے انہی کو دیکھا ہے، اور یہ کہ ہم مال ہمارے ہیں تو ہم جو چاہیں وہ کریں، یعنی تم کون ہوتے ہو ہمیں منع کرنے والے؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ جیسا کہ پیغمبر، آپ کو پتہ ہے کہ سردار ہوتے تھے اس وقت قوم کے، اور پیغمبر جو ہے عام لوگوں میں سے زیادہ تر ہوتے تھے، تو اس بات کا بھی وہ ہمیشہ جو سردار تھے مشرک لوگ تھے تانا دیا کرتے تھے کہ جو ہے پیغمبر کی کو اتنی حیثیت نہیں دیتے تھے ان کی نظر میں دنیاوی طور پر کہ وہ اس کی بات پر کان دھریں یا اس کی بات کو مانیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے نفس کے خلاف ہوا کرتی تھی۔
ان کے نفس ہمیشہ برائی کی طرف ہوتے تھے، ان کا رہبر اور رہنما شیطان ہوتا تھا اور وہ شیطانی طریقوں پر چلتے تھے۔ پھر جب ایک پیغمبر ان میں سے اٹھتا تھا تو پھر وہ بالکل اپوزٹ ہو جاتے تھے نا، پیغمبر کیا کہہ رہا ہے اور مشرق مغرب کی بات ہو جاتی تھی، تو وہ پھر ان کے نفسوں پر سخت گراں گزرتی تھی اور وہ پوری قوت کے ساتھ اسے اپوز کیا کرتے تھے۔ انکا بے شک تم، لا انت الحلیم الرشید، البتہ تو ہی ہے بردبار ہے اور راست باز ہے۔ یعنی کہ ہم سارے گناہگار ہیں، ہم مشرک ہیں، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیں طرح طرح کے عذاب ملیں گے، اور ایک واحد تو ہی ہے جو بہت بردبار اور راست باز ہے۔ یعنی کیا مقصد ہے؟ طنز کرنا، تانا دینا مقصد ہے پیغمبر۔ قولا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارائے تم، کیا غور کیا تم نے، ان کن تو اگر ہوا میں، علی بینات اوپر ایک کھلی دلیل کے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی اور اس نے رزق دیا مجھ کو، من ہو اپنے پاس سے، رزقن اچھا رزق، حسنا اچھا رزق، وما اور نہیں، اریدو میں چاہتا، ان اخالفکم کہ میں خلاف کروں تمہارے، الا طرف اس کے، ما جو، انہاکم میں روکتا ہوں تم کو، انہو جس سے۔ اب اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ جیسا کہ یہی بات پچھلے جو بھی پیغمبر گزرے اور میں نے اسی سورہ کے اندر ان کا ذکر کیا، انہوں نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا تھا، ہدایت کے الفاظ کم و بیش ایک جیسے ہی تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم، کیا غور کیا تم نے کہ اگر ہوا میں اوپر ایک کھلی دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے رزق دیا مجھ کو اپنے پاس سے اچھا رزق، اور نہیں میں چاہتا کہ میں خلاف کروں تمہارے، طرف اس کے جو میں روکتا ہوں تم کو، انہو جس سے۔ یعنی مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ مجھے کیا، میں اپنے رب کی طرف سے ایک اس کا نمائندہ ہوں، پیغمبر ہوں، مجھے رب نے چوز کیا ہے، اور اس میں میرا کیا فائدہ ہے اور مجھے کیا مل رہا ہے تمہاری طرف سے، کوئی اس کا ریوارڈ مجھے مل رہا ہے کہ میں تم کو ان چیزوں سے منع کروں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ تم لوگ سوچو کہ میں واقعتاً اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس نے جیسا کہ تمہیں رزق دیا، اس نے مجھے بھی اچھا رزق دیا ہے، اور اس کی طرف سے میں ایک کھلی دلیل کے ساتھ، ایک واضح دلیل کے ساتھ تمہاری طرف آیا ہوں۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تمہارے جو تم کرتے ہو اس سے منع کرنے سے مجھے تمہاری طرف سے فائدہ کیا مل رہا ہے؟ کیا کوئی عہدہ مل رہا ہے؟ کیا کوئی سونا چاندی مل رہا ہے؟ کوئی ذخیرے مل رہے ہیں مجھے، جو میں تم لوگوں کو خام خواہ تو وہ سمجھتے تھے کہ خام خواہ کی باتیں کر رہا ہے، تو پھر پیغمبر کو دلائل کے ساتھ اپنی بات ثابت کرنی ہوتی تھی کہ میں خام خواہ یہ باتیں نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ کا ایک نبی ہوں، اور اس کی طرف سے مجھے علم عطا کیا گیا ہے، اور اس علم کی روشنی میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں۔ وما اور نہیں، اریدو میں چاہتا، ان کے اخالفکم کہ میں خلاف کروں تمہارے۔ اچھا جی، یہ ہو چکا۔ ان اریدو نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح مگر اصلاح، مستطاعت میں استطاعت رکھتا ہوں، وما اور نہیں، توفیقی نہیں توفیق میری، الا باللہ مگر ساتھ اللہ کے، علیہ اس پر، توکل کیا میں نے، وعلیہ اور اسی کی طرف، انیب میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی کہ میں تمہاری قوم سے ہوں، مجھے اللہ نے چنا ہی اس قوم کے اندر سے ہے، اور چنا ہی ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ہے تم لوگوں کو اصلاح کی طرف بلانا، اور برائی سے روکنا، اور نیکی کا حکم دینا۔ یہ ہر پیغمبر کا ایک مشن ہوتا تھا، اور وہ اسی قوم میں سے ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ بڑھ کر ایک پیغمبر کو کیا عزیز ہو سکتا ہے؟ اس کی قوم ہی عزیز ہو سکتی ہے نا، باقی لوگ تو بعد میں آئیں گے۔ تو ان کا جواب کیا تھا کہ میں اس فرض منصبی پر اس لیے ہوں تاکہ تم لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اس کے علاوہ میری کوئی استطاعت نہیں، اور جو کچھ بھی ہے نا میرے پاس، یا جو کچھ بھی اچھائی ہے میرے پاس، یا جو کچھ بھی خیر کے کاموں کی توفیق ہے میرے پاس، وہ میرے رب کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں۔ میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور مجھے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رجوع کرتا ہوں۔
یعنی ایک پیغمبر جب اپنی قوم سے طرح طرح سے ستایا جاتا تھا تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا تھا، پھر اللہ سے مزید اسے وحی کے ذریعے جو ہے سلسلہ کلام جوڑا جاتا تھا، اور پھر اسے مزید آگے کے لیے فردر ہدایات ملتی تھی، اور وہ پوری طرح اللہ پر توکل کرتا تھا، یہاں تک کہ معاشرے میں پیغمبروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل ایک واحد قوم تھی جس نے پیغمبروں کو قتل بھی کیا، استغفر اللہ۔ اسی وجہ سے اس قدر ذلیل اور رد کیے ہوئے ہیں یہ لوگ ہیں دنیا میں، چاہے جو بھی ہوئی دنیا کتنا ہے جو اس وقت بڑا ہے نا، اسرائیل کا بڑا، اس نے بھی بہت ہوا نا، تو 80 سے اوپر چلیں کر لیں 90 سال جینا ہے، چلیں کر لیں میکسیمم بہت ہو گیا نا، تو 90 سال جیے گا، اس کے بعد کہاں جائے گا؟ ہمارے رب کے پاس، جو اس کا بھی رب ہے، جسے اس نے بہت ساری اس ملاوٹوں میں گراوٹوں میں چھپا رکھا ہے، حقیقت کو کے اوپر غلط کاری کے پردے ڈال رکھے ہیں، اسی رب کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آج یہ شیطان جو ہے، جو سب کو اپنے پیچھے لگا کر اس دنیا کو برباد کیے ہوئے ہے، یہ کس کے آگے ہوگا کھڑا؟ کس کے آگے جواب دہ ہوگا اپنے اعمال کے لیے؟ جواب دہی تو اس سے نہیں کی جائے گی، اس کو صرف جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ہاں، جو اس کے پیچھے ایک لمبی قطار ہے نا، قوم در قوم، نسل در نسل، ان سے سوال جواب کیے جائیں گے، ان سے کیے جائیں گے، اور تب یہ بالکل بری ذمہ ہوں گے ہر وہ شیطان جو اپنے پیچھے لوگوں کو چلاتا ہے غلط کاریوں پر، یہ سب بری ذمہ ہوں گے، اور انہیں اپنی فکر ہوگی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اے میری قوم و یا قوم، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ آمادہ کرے تم کو شقاقی، میری مخالفت، ان کے یصیبکم، پہنچے تم کو، مثلا، مانند اس کے، ما اصابہ، جو پہنچا قوم نوح، قوم نوح علیہ السلام کو، اور قوم ہود، یا قوم ہود علیہ السلام کو، او یا قوم صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ اے میری قوم، اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے کیا فرما رہے ہیں؟ بہت ایمان لانے والے بھی ہوتے تھے، لیکن بس چند لوگ یا چند ایک مختصر طبقہ ہوا کرتا تھا۔ اے میری قوم، نہ آمادہ کرے تم کو میری مخالفت کہ پہنچے تم کو مانند اس کے جو پہنچا قوم نوح علیہ السلام کو، یا قوم ہود علیہ السلام کو، یا قوم صالح علیہ السلام کو۔ یعنی کہ اب ایک پیغمبر نہ ہر صورت میں اپنی قوم کی جو ہے اصلاح چاہتا ہے، اور وہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے، اور ان کے دلوں کے بدل جانے کی دعا کرتا ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ انہیں عذاب سے بچا لینا، انہیں ہدایت دے دے، انہیں عذاب سے بچا لینا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے ہر قسم کی پروٹیکشن مہیا کرتی ہے نا، اسی طرح پیغمبر کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت میں ان کی ہٹ درمیوں حق تلفیوں کے باوجود وہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے، اور نہیں چاہتا کہ اس کی قوم عذاب کا شکار ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، کہیں میری دشمنی میں، کہیں اس پیغام میں جو میں اپنے رب کی طرف لایا ہوں، اس کی ضد اور مخالفت میں تم اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے جو قوم صالح علیہ السلام، قوم نوح علیہ السلام اور قوم ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وما، اور نہیں قوم لوط علیہ السلام، منکم، تم سے، بے بعید، کچھ دور، یعنی ان سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم سے پہلے جو عذاب آیا تھا وہ قوم لوط پہ ہی آیا تھا نا، ان سے پہلے قوم لوط تھی، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم آئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے ہم تو قرآن سے پڑھتے ہیں اور کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کا وہ معاملہ نہیں تھا۔ ایک جیسے ماضی قریب میں کوئی بات ہوئی ہوتی ہے، تو ماضی قریب میں جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ وہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے، اور بہت آگے نہیں جاتے، تو انہی کو دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کے اعمال کو دیکھ لو کہ وہ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان جھگڑالو ہے، شر پسند ہے،
نہیں جھگڑالو کا لفظ تو آئیں تو شرپسند میں کہہ رہی ہوں کہ شرپسند تو ہے ہی ہے، کیونکہ ایک طبقہ جو ہوتا تھا نا نیک، جو پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے پھر سے زندگی کی شروعات کرتا تھا نیک لوگوں کے ساتھ، اور ان کو دنیاوی نعمتیں اور ہر طرح کی جو ہے آسانیاں مہیا کرتا، تو انہی میں سے کچھ لوگ ایسے نکل آتے تھے جو کہ پھر شیطان کے پیروکار بن جاتے تھے، اور پھر نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا تھا، اور پھر جو ہے وہ قوم برباد ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ قوم لوط جو تم سے زیادہ دور نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کر لو، ان کے حالات کو دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ ہوا کیا۔ واستغفروا اور بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا علیہ پھر توبہ کرو اسی کی طرف، یعنی کہ ایک راستہ ہر مشرک اور دہریے کے لیے کھلا رہتا ہے، ایک نافرمان کے لیے اور ایک خود سرکش قوم کے لیے ایک راستہ، ایک دروازہ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے کھول رکھا ہے، اور وہ ہے توبہ کا دروازہ، اور اس میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، اس میں ایک گناہوں سے لتھڑا ہوا بندہ بھی داخل ہو سکتا ہے، اور منیمم جو گناہ کرتا ہے وہ بھی داخل ہو سکتا ہے اگر کوئی داخل ہونا چاہے۔ یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ نہیں لیتے، یعنی کہ فرعون نے آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھا تو وہ توبہ کی طرف اس نے متوجہ ہوا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ موت سے پہلے مرنے والے کو بالکل نشانیاں دکھا دیتے ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا وقت قریب ہے یا بالکل قریب ہے یا اس کے سر کے اوپر ہے، تو اس سے پہلے جو ہے یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، طائف کرو، ریاضاری کرو اپنے گناہوں پر، اس سے معافی مانگو، وہ بہت رحمان و رحیم ہے اور کریم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم پر پھر سے فضل اپنا کرے گا۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ محبت وہ بندوں سے کیوں کرتا ہے؟ محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ اس کی مخلوق ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، جب وہ کہتا ہے نا، جب وہ فرماتا ہے نا اللہ پاک یا اے میرے بندو، تو اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، نہ کافر کی، نہ مشرک کی، نہ بدھ مت کی، نہ کچھ کی، نہ کچھ کی۔ وہ ہر صورت میں اپنی کریشن کی بہتری اور فلاح چاہتا ہے۔ وہ اگر فلاح اور بہتری نہ چاہتا ہوتا تو اسے کیا پڑی تھی کہ وہ پیغمبروں کے سلسلے کتابوں کے ساتھ بھیجتا، نشانیاں دیتا، معجزات کرتا۔ ایسا تو تبھی ممکن ہے نا کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے سیدھی راہ پر چلیں، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس میں بگاڑ آ گیا ہے، اس میں کجی آ گئی ہے، اس میں کمی آ گئی ہے، تو وہ ایک پیغمبر کو اپنے صحیفے یا کتاب کے ساتھ اسی قوم میں سے اٹھاتا ہے۔ یہ اس کے مہربان ہونے کی نشانی ہے، یہ اس کے کہ وہ محبت کرنے والا ہے، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ اور رحیم وہ اس طرح ہے کہ بار بار آپ گناہ کریں اور معافی مانگیں تو وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ 70 دفعہ بھی کوئی گناہ کریں نا، 70 بہت بڑی لمٹ ہے، آپ 70 دفعہ بھی کوئی گناہ کریں نا اور معافی مانگے تب بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ اگر سچے دل سے اپنی آخری عمر میں معافی مانگے، آخری پل مطلب، تو تب بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ اس کو صرف نیت سے، آپ کے اخلاص سے سروکار ہے۔ اس دروازے میں داخل ہو جائیں آپ اور اللہ سے گریہ زاری کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی گریہ زاری قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ ہو گئی 90 تک آیت، اور جو ہے ہم یہیں تک آج پڑھیں گے۔ ہم نے 81 سے شروع کی ہے اور ہم نے 90 تک پڑھا ہے، پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔